نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مکتوب نمبر 14۔ بعض نصیحتوں کے بارے میں جو کہ اس راستہ کے طالب کے لیے لازمی ہیں، اور نماز کے کچھ کمالات کے بیان میں تحریر فرمایا۔ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اپنے رب کا حکم مان لو قبل اس کے کہ وہ دن آ پہنچے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، نہ تم کو اس دن کوئی پناہ ملے گی اور نہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا۔ آپ نے جو مکتوب گرامی برادرم مولانا محمد حنیف کے ہمراہ بھیجا تھا اور گوشہ گمنامی کے گمنام کو یاد کیا تھا، اس کے مطالعہ نے بہت زیادہ مسرور کیا، اور چونکہ آپ کا یہ خط مطلوب بے مثال کے شوق اور گرمی طلب کی خبر دینے والا تھا، مزید خوشی کا باعث ہوا۔ یہ کس قدر نعمت ہے کہ حق سبحانہ و تعالی ایسے وقت میں جو کہ آخری زمانہ ہے، اپنی پاک بارگاہ کا سودا، یہ سودا نہیں ہے، یہ لفظ سودا ہے یعنی جنون، اپنی پاک بارگاہ کا سودا کسی بندے کے سر میں پیدا کرے اور اپنی محبت کی آگ اس کے باطن میں روشن کرے، اور اس کو ہجر کے سوز سے سرفراز کرے۔ اس نعمت عظمیٰ کا شکر بجا لانا اور اس بخشش کا احسان ماننا چاہیے، اور کمر ہمت کو مضبوطی سے کس کر حل من مزید، کیا اور بھی ہے کہتے ہوئے اس کیفیت کی زیادتی کا متلاشی ہونا چاہیے، اور نگاہ انتظار اس بات پر رکھنی چاہیے کہ یہ مذکورہ سودا جنون کی حد تک پہنچ جائے اور مطلوب کے ماں سوا سے بیگانہ کر دے، اور فضول کاموں کی کشمکش سے رہائی دے، اور محبت کے شعلہ سے انانیت کے مینارہ کو جو کہ نفس امارہ کی سرکشی کی بلندی کی وجہ سے قائم ہے پوری طرح جلا دے، تاکہ لازوال کمال کے انوار سے نورانیت اور ضیاء ظاہر ہو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ اے سعادت آثار، جب آپ کو ان اکابر کے طریقہ کا شوق حاصل ہوا ہے تو چاہیے کہ اس سلسلہ عالیہ کے شرائط اور آداب میں حتی الامکان کوشش کریں، اور سنت کا اتباع اور بدعت سے کنارہ کشی لازم پکڑیں کہ اس راستہ کا انحصار اسی پر ہے، اور اقوال اور افعال اور اخلاص میں دیندار علماء کے فتویٰ کے مطابق زندگی بسر کریں، اور صالحین کے عادات اور اطوار کو اپنا شعار بنائیں، اور فقراء کو دوست رکھیں، اور سونے، کھانے اور بات کرنے میں اعتدال کی حد کو مد نظر رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے صبح سویرے یعنی تہجد کے وقت اٹھنے کو ترک نہ کریں، وعلیکم السلام، اور اس وقت کی نماز اور استغفار اور گریہ و زاری کو غنیمت جانیں، اور نیک لوگوں کی صحبت کی رغبت رکھیں۔ دین المرئی دینی خلیلہ، آدمی کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا، اور جاننا چاہیے کہ آخرت کے طالب کو دنیا ترک کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر حقیقی ترک میسر نہ ہو تو حکمی ترک ضروری ہے تاکہ نجات کی امید پیدا ہو، اور حکمی ترک سے مراد یہ ہے کہ بڑھنے والے اموال اور چرنے والے جانوروں اور تجارت کے مال میں سے زکوٰۃ، جس کی مقدار شرع یعنی حدیث اور فقہ کی کتابوں میں مفصل مذکور ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے اس کے مصارف میں دیں، اور صلہ رحم، پڑوسی اور سوال کرنے والے اور قرض مانگنے والے کے حق کی رعایت کریں، اور مال کو بے جا خرچ نہ کریں، اور اس میں فضول خرچی نہ کریں، اور اس مال کو لہو و لعب، زینت خلق اور تفاخر اور تکاثر کا ذریعہ نہ بنائیں،
جب اس پر عمل کیا جائے گا تو مال نقصان اور ضرر سے محفوظ رہے گا اور دنیا آخرت کے ساتھ جمع ہو جائے گی، بلکہ وہ دنیا نہیں رہے گی۔ اور نیز جاننا چاہیے کہ نماز دین کا ستون ہے، اگر اس کو قائم کر لیا تو دین کو قائم کر لیا، اور اگر اس کو گرایا تو دین کو گرا دیا۔ بس چاہیے کہ نماز کو اس کے مستحب اوقات میں اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ جو کہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں باجماعت ادا کریں، اور کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ مل جائے اور پہلی صف میں جگہ پائیں، اور ان امور آداب میں سے کسی ایک امر کے ترک پر غم اور افسوس کیا کریں۔ کامل نمازی اس نماز کے ادا کرتے وقت گویا دنیا سے جو کہ قرب کی دولت سے بہت کم حصہ رکھتی ہے، اور جو کچھ حصہ رکھتی ہے وہ بھی قرب ذلی ہے، نکل جاتا ہے، اور آخرت کے ساتھ جو کہ قرب اصلی کی جگہ ہے مل جاتا ہے، اور جو دولت اس عالم کے ساتھ وابستہ ہے اس سے مناسبت حاصل کر لیتا ہے، اور حیرت اور فراق کی وادی کے پیاسے اس عالم میں نماز کے صاف اور شیریں چشمہ سے مانوس اور سیراب ہیں، اور بارگاہ جلال و کبریا کے شیدائی آج اس کی محفل عروسی کے سرا پردہ میں وصال کی خوشبو سے مدہوش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے رب کے درمیان سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، اور حور عین اس کا استقبال کرتی رہتی ہے جب تک کہ رینٹھ نہ پھینکے۔ اور اس طریقہ کے کسی کامل اور مکمل شیخ کی صحبت میں پہنچنے تک اپنے اوقات کو تلاوت قرآن مجید اور طاعات کے معمولات اور اوراد میں جو احادیث کی معتبر کتابوں سے ثابت ہیں بسر کریں۔ اس قسم کے بعض اوراد اور اعمال کے معمولات کو اس فقیر نے جمع کیا ہے، غالباً ملا محمد حنیف کے پاس محفوظ ہوں گے، اور اپنے اکثر اوقات کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تکرار کے ساتھ معمور رکھیں کہ یہ باطن کی پاکیزگی کے لیے کامل اثر رکھتا ہے، اور اس کلمہ مبارک کی ایک معین تعداد کو ورد بنا لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور طہارت وضو کے ساتھ اور بے طہارت بے وضو یعنی ہر حالت میں پڑھتے رہیں، اور ان اکابر یعنی صوفیہ کرام کی محبت کو سعادت کا سرمایہ جانیں اور کام کا مدار اسی پر جانیں۔ ہم نے تجھ کو گنج مقصود کی نشاندہی کر دی ہے، اگر ہم نہیں پہنچے تو شاید تو پہنچ جائے۔ سلامتی ہو تم پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ وسائر الصالحین کی پیروی کا التزام کیا۔ آمین۔ اس پہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ کافی ساری باتیں تھیں ماشاءاللہ خط کے اندر۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے یعنی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں ایک ہمارے امت کے اندر ایک بہت بڑے امام کی سطح کے عالم گزرے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے قیامت کے حالات کے بارے میں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، ایک پوری کتاب لکھی اچھی خاصی۔ اس کے اندر انہوں نے اس آیت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے دن جب پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو پل صراط کے اوپر سے ہر انسان گزرے گا، چاہے وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، وہ کوئی بھی ہے، ہر مسلمان کو پل صراط
پر سے گزرنا ہے. اس میں کسی کے لیے بھی نہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جی جو وہ فلاں طبقہ ہے یا فلاں لوگ ہیں یا فلاں صاحب ہیں وہ نہیں گزریں گے. ہر کوئی اس پہ سے گزرے گا. اور پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نا یہ بات فرمائی ہے، لکھی ہے کہ جب پل صراط پر سے گزرا جائے گا تو پل صراط کے مرحلے پر ہر انسان سے 7 چیزوں کی پوچھ ہوگی. 7 مختلف جگہوں پر 7 مختلف چیزوں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس کو چیک کیا جائے گا، اس کی جانچ اور پڑتال کی جائے گی. تو یہ جو 7 مراحل ہیں یہ ہر انسان کو پیش آنے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو سب سے پہلا مرحلہ ہوگا اس پہلے مرحلے پر ہر انسان کے ایمان کی جانچ اور پڑتال کی جائے گی، اور اس بات کو دیکھا جائے گا کہ دنیا کے اندر یہ اپنے جس ایمان دار ہونے کا اور اپنے جس ایمان پر ہونے کا یہ دعویٰ کیا کرتا تھا، آیا اس کے اندر وہ ایمان حقیقی طور پر موجود ہے بھی یا نہیں. اس بات کی جو ہے نا وہ جانچ اور پڑتال کہ کون ایمان والا ہے اور کس کا ایمان کس درجے کا ہے، اس کا جو سب سے پہلا مرحلہ پل صراط پر یہ ہوگا کہ ہر انسان کے ایمان کو پرکھا جائے. کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، یعنی جو منافقین تھے، جو اپنے ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور مسجد نبوی میں نمازیں بھی پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ جہاد پہ بھی جایا کرتے تھے. تو وہ بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہا کرتے تھے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہوں گے. تو اسی طرح سے جیسے ہمارا جو آج کا دور ہے، ہمارے آج کے دور کے اندر جو قادیانی ہیں یہ بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے مرحلے میں اس بات کو جانچا جائے گا کہ یہ اس کے دل کے اندر جو ایمان تھا وہ محض اللہ کی رضا کے لیے تھا یا دل کے اندر اس ایمان کو رکھنے کے کچھ اور مقاصد بھی تھے. جیسے جو منافقین تھے وہ بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، لیکن مقصود ان کا مسلمانوں کو حاصل ہونے والے جو مفادات ہیں، جو فائدے ہیں، ان کو حاصل کرنا تھا. تو قیامت کے دن پل صراط پر پہلے مرحلے پر انسان کے ایمان کی جانچ اور پڑتال کی جائے گی، اور جو شخص ایمان کے اعتبار سے مکمل ہوگا، جس کو ایمان کی حقیقت بھی حاصل ہوگی اور اس کا ایمان ہوگا بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اندر اور کوئی کسی دنیاوی غرض کی ملاوٹ نہیں ہوگی، تو اس کو اس پہلے مرحلے پر آگے گزرنے کی اجازت دے دی جائے گی. اور پھر جب وہ وہاں سے آگے جائے گا تو دوسرے مرحلے پر انسان کی نماز کی جانچ اور پڑتال کی جائے گی. اب دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، وہ کچھ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو تو اس مرحلے پر جلدی جہنم میں گرا دیا جائے گا. اور کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے تو تھے دنیا کے اندر، لیکن ان کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھی. تو جن کی نماز کے جو فرائض ہیں وہ پورے نہیں تھے اور پھر واجبات پورے نہیں تھے،
تو ہمیں نماز کے فرائض اور واجبات کی تو تحقیق ہو جاتی ہے، اس کے مذاکرے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ اللہ اکبر کہنے سے لے کے سلام پھیرنے تک جو نماز ہے، اس نماز کے اندر کون کون سی چیزیں، کون کون سے اعمال وہ سنت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہماری نماز سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ نماز کامل نہیں ہوگی۔ اور اس میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہے نماز کا ظاہر، جو نماز کا ڈھانچہ ہے، جو نماز کا ظاہر ہے، اس نماز کے ظاہر کے اعتبار سے 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان پر ذرا توجہ دے تو انسان کی جو نماز ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر پہلی جو چیز ہے وہ ہے رکوع، اور دوسری چیز ہے سجدہ، اور تیسری چیز ہے قوما۔ اب قوما کیا ہوتا ہے کہ جب انسان رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو اس سیدھا کھڑا ہونے کی حالت کو قوما کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے جلسہ، کہ جب انسان ایک سجدہ کر کے اتحیات کی شکل میں جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اس پوسچر کو جو ہے وہ کہہ لیتے ہیں جلسہ۔ تو اب اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب قوما کیا جاتا ہے تو قوما کی حالت میں اتنی دیر کے لیے بالکل سکون کے ساتھ کمر کو سیدھا کر کے کھڑا ہونا واجب ہے، جتنی دیر ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے میں لگتی ہے۔ تو کم از کم ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کے وقت کے برابر قوما اور جلسہ کے اندر انسان کو سکون اور اطمینان سے بیٹھنا یہ واجب ہے، اور اگر یہ واجب پورا نہیں کیا جاتا تو انسان کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ تو اور جو سنت درجہ ہے وہ یہ ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان قوما اور جلسہ کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار کے برابر سکون کے ساتھ رکے، ورنہ کم از کم ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار کے برابر، یعنی جتنا وقت ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے میں لگتا ہے اتنا وقت قومے اور جلسے میں ٹھہرنا، سکون کرنا یہ واجب ہے۔ تو ایسے ہی غالباً آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی صاحب نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف آئے حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا ارجع، واپس لوٹ جاؤ، صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ تو وہ گئے، انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر واپس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پھر یہی فرمایا لوٹ جاؤ، نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر تیسری بار گئے، تیسری بار نماز پڑھ کے آئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی فرمایا لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اب پھر علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی نماز کے اندر جو رکوع اور سجدہ تھا وہ سٹیبل نہیں تھا، جلدی جلدی تھا۔ تو اس جلدی جلدی کے سجدے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی کوئی نماز اپنی پڑھ کے آیا، تو انہوں نے اس کو وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بات فرمائی کہ جیسی نماز تم پڑھ کر میرے پاس آئے ہو، اگر ایسی نماز پڑھتے ہی دنیا سے چلے گئے تو تم قیامت کے دن
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے نہیں اٹھائے جاؤ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ان کی نماز کے اندر بھی بظاہر کمی یہی تھی کہ ان کا بھی یہ جو قومہ، سجدہ، جلسہ، رکوع اور سجدہ یہ ٹھہر ٹھہر کے نہیں تھے، جلدی جلدی تھے۔ اور پھر جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو مشہور حدیث ہے، پڑھتے سنتے رہتے ہیں، کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ نماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح اطمینان سے نہ کرے بلکہ جلدی جلدی کر لے، تو اس عمل کو نماز کی چوری فرمایا۔ تو آتا ہے کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ پھر دوسرے مرحلے پر انسان کی نماز کی جانچ اور پڑتال ہوگی پل صراط کے اوپر، اور جب وہ اس مرحلے سے پاس ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، تو تیسرے مرحلے پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے، مسلمان کے رمضان کے روزوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ تو اب جیسے بہت سارے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، تو کامل روزہ، حقیقی روزہ علماء نے فرمایا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ جس روزے کے اندر انسان کھانے پینے سے اور اپنے نفس کی خواہشات سے رکنے کے علاوہ اپنے جسم کے سارے اعضاء کو کامل طریقے سے گناہوں سے بھی بچائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس تیسرے مرحلے پر کامیاب ہونے والا اور اس تیسرے مرحلے سے پاس ہونے والا وہ مسلمان ہوگا جو روزہ رکھ کر اپنے جسم کے سارے اعضاء کو گناہوں اور نافرمانی سے بھی بچاتا تھا۔ اور جو آدمی روزہ رکھتا تھا صرف کھانے پینے کے اعتبار سے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور اہتمام نہیں کرتا تھا، تو وہ اس تیسرے مرحلے پر ناکام ہو کر جہنم میں گر جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس کی توفیق دے، ہمت دے کہ ہم روزے کو اس کے پورے شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ رکھنے والے ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو چوتھا مرحلہ ہوگا، اس چوتھے مرحلے پر کیا ہے؟ چوتھے مرحلے میں انسان نے جو دنیا کے اندر زکوٰۃ دی ہوگی اس کی جانچ اور پڑتال کی جائے گی۔ اور اب اس میں ہمارے ایک عالم ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آج ہمارا زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہمارا یہ معاملہ بن چکا ہے کہ جس کو پسند آ گئی دے دی، جو ہمیں ہمارے دل کو بھا گیا یا جو ہمیں اچھا لگ گیا زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے، اس کو زکوٰۃ دے دی جاتی ہے۔ تو اس میں وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے جو حقیقی جو مصارف ہیں، جو حدیث میں بیان ہوئے، قرآن میں بیان ہوئے، یا جو فقہ کی کتابوں کے اندر بیان ہوئے ہیں، تو زکوٰۃ کو ان مصارف تک پہنچانے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ صرف زکوٰۃ جی میں نے دے دی ہے اور میری نیت ٹھیک تھی اور بس میں نے ادا کر دی ہے، اللہ قبول کرے، تو اس میں صرف یہ جملے کافی نہیں ہوتے، تو بلکہ اس کے جو زکوٰۃ کے جو صحیح مصارف ہیں جو شریعت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان مصارف کے اندر زکوٰۃ پہنچانے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ انگریزی مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ 11 دن کی اضافی زکوٰۃ دیا کریں، کیونکہ جو اسلامی سال ہے اور جو کہہ لیں کہ جو قمری سال ہے اور جو شمسی سال ہے،
جو ہمارا جو دین ہے اسلام ہے، اس میں جو جتنا بھی جو اعتبار زیادہ تر کیا جاتا ہے نا، وہ قمری تاریخ کے اعتبار سے، یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، اور جو انگریزی سال ہوتا ہے، جو شمسی سال ہوتا ہے، اس کے 10 دن زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی انگریزی سال کے حساب سے، انگریزی مہینے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو 33 سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر 1 سال کی اضافی زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے، جیسے اکثر ہمارے ہاں اسی چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ عام طور پہ زکوٰۃ نکالنے والے اسلامی مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو بہتر بھی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پلس رات پر، یہ چوتھا مرحلہ جو زکوٰۃ کی جانچ پڑتال کا ہوگا، تو جو لوگ اس میں ناکام ہو گئے، اللہ نہ کرے، تو ان کو پل صراط سے پھر نیچے جہنم میں گرا دیا جائے گا، اور جو لوگ اس مرحلے پر کامیاب ہو گئے ان کو اس مرحلے سے آگے گزرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ پل صراط پر 5ویں مرحلے پر عمرے اور حج کی جانچ پڑتال کی جائے گی، کہ جب جس انسان کے اوپر حج دیکھا جائے گا کہ اس انسان کے اوپر اگر دنیا میں حج فرض تھا تو اس نے فرض حج کیا یا نہیں، تو اگر تو دیکھا جائے گا کہ اس نے حج جو فرض اس کے اوپر تھا وہ کیا ہے، تو اس پر ہی بس نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے بعد اس کو دیکھا جائے گا کہ جو حج کے یا عمرے کے جو فرائض تھے یا جو واجبات تھے یا جو ضروری جو چیزیں تھیں، جو مسائل تھے، کیا ان کے اوپر اس نے حج عمرے کے دوران عمل کیا تھا۔ تو پل صراط پر اس مرحلے پر پھر اس چیز کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور پھر صرف مسائل کا پورا کر دینا بھی کافی نہیں تھا کہ جی فرائض بھی پورے تھے، واجبات بھی پورے تھے اور سنت کے بھی مطابق تھا، پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ جو حج اور عمرہ کیا گیا یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا یا اس کے پیشے پس منظر میں کچھ اور مقاصد بھی تھے۔ جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے مالدار وہ تفریح کے لیے حج عمرہ کریں گے۔ جیسے اکثر آج کل یہ بات نہ سننے کو مل جاتی ہے، وہ جی اسی سوچیا، اسی ساری فیملی نے سوچیا کہ یار اسی مری بھی تے جانا ہی یار گرمیاں چ، اتنے بھی تے ساڈا 1 لاکھ 2 لاکھ لگنا ہی آ، تے اسی سوچیا کہ ایت کی نیکی کر دیں، ساری فیملی عمرہ کر کے آتی ہے تے اسی عمرہ کرن چلے گئے۔ تو یہ ذرا نا باریک چیز ہوتی ہے، خود یہ بات کہہ دیتے ہیں زبان سے، وہ یار گلگت بھی جانا ہی آ، اتنے بھی 1 لاکھ 2 لاکھ لگ ہی جانا فیملی سمیت، تے اسی سوچیا چلو عمرہ کر دیں۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ پل صراط کے اوپر اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ یہ جو حج عمرہ ہوا تھا یہ اللہ کے لیے ہوا تھا یا اس کے اندر میں کوئی اور مقاصد بھی شامل تھے۔ ہم کہتے تھے نا چلو رب بھی راضی تے جگ بھی راضی، نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہمارے پیش نظر صرف رب راضی ہونا چاہیے۔ تو پھر حدیث میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے نا کہ یعنی کچھ لوگ جو مالدار ہوں گے وہ تفریح کے لیے حج کریں گے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو دیندار لوگ ہوں گے وہ شہرت کے لیے حج کریں گے، کہ جی ماشاءاللہ یہ جی مولوی صاحب ہیں یا جی حضرت صاحب ہیں یا جی پیر طریقت صاحب ہیں، یہ تو جی ماشاءاللہ ہر سال جو ہے نا وہ حج عمرے پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال کسی کو حج عمرے کی توفیق دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی ہمارے پیش نظر جب ایسا ہو جائے، ہر سال حج عمرے کی توفیق ہو، تو اس میں بھی اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ یہ نہ ہو کہ جی لوگ کہیں گے جی ماشاءاللہ
بڑی قبولیت ہے اور لوگوں میں شہرت ہو جائے گی، لوگوں کے اندر واہ واہ ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر ایسی توفیق بخشیں ہر سال حج عمرے کی، تو ایسے لوگوں کے لیے اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ خواہ مخواہ دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جایا کرتی ہے کہ یہ لوگوں میں چلو شہرت ہو جائے گی، لوگوں میں ذرا چلو نام ہو جائے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو اس امت کے پھر جو غریب لوگ ہوں گے وہ بھیک مانگنے کے لیے حج عمرہ کریں گے۔ یہاں پہ حدیث پوری ہوتی ہے۔ اکثر لوگ، ابھی یہ بات کوئی زبان سے تو نہیں نکالتا، لیکن حج عمرے پہ جانے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم نے ایک مہینہ یہاں پہ جو ہے نا وہ صدقہ خیرات مانگا تو اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہونے جتنے حج عمرے پہ اکٹھے ہو جانے، وہاں پہ تو پھر ضرب 40 ہو جانا ساتھ، کیونکہ وہاں ریال ملتے ہیں، وہاں روپے نہیں ملتے، ریال ملتے ہیں۔ تو ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ جی ایک مہینے میں 1.5 مہینے میں ہمیں یہاں اتنی جو ہے نا وہ انکم نہیں ہونی جتنی ہمیں حج عمرے پہ جا کے ہو جانی۔ تو اس لیے حج عمرہ بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کے حج عمرے کی جانچ پڑتال پل صراط پہ ہوگی اور وہ اس مرحلے پر بھی کامیاب ہو جائے گا، تو 6 نمبر پر پھر انسان کے وضو اور غسل اور پاکی ناپاکی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ دیکھا جائے گا پل صراط کے اوپر کہ جب یہ وضو کرتا تھا یا جب اس کے اوپر غسل فرض ہوا کرتا تھا تو کیا اس وقت میں یہ جو شریعت کے جتنے بھی احکام اور ارکان ہیں وضو اور غسل کے بارے میں، یہ کیا ان کو پورا کرتا تھا؟ تو اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو جلدی میں وضو کر لیا جاتا ہے سردی کی وجہ سے۔ تو اس موقع پر بھی انسان کو اس بات کا اہتمام کرنا، اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور جیسے آتا ہے نا کہ اللہ کرے مجھے پورے یاد آ جائیں کہ جو وضو کے اندر 4 فرض ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے کہ ان کے بغیر انسان کا وضو نہیں ہوتا۔ اس میں پہلا جو فرض ہے وہ ہے پورے چہرے کا دھونا۔ یہ ہے نا جیسے ہم اس کو وہ کہہ لیتے ہیں نا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڈی کے نیچے تک، تو یہ پورا چہرہ ہے۔ تو پورے چہرے کو دھونا وضو میں فرض ہے۔ اور دوسرا ہے کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ اب کونیوں تک ہاتھ دھونا نہیں، کونیوں سے تھوڑا اوپر تک ہاتھ دھونا، کہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پیروں کا دھونا، ٹخنوں تک نہیں، ٹخنوں سمیت۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان وضو میں پاؤں کو دھوئے تو ٹخنوں کے تھوڑا اوپر تک پاؤں کو دھوئے، اور جب وضو کرے تو وضو کے اعضاء کو مل کر وضو کرنا، یہ سنت ہے۔ اور جب یہ انسان وضو کے اعضاء کو پانی سے دھوتے ہوئے مل کے وضو کرتا ہے تو پھر وضو والے اعضاء کے خشک رہنے کا بھی امکان تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو غسل میں جو 3 فرض ہیں وہ اس میں پہلا تو جو فرض ہے وہ ہے کہ اگر روزہ نہیں ہے تو کلی اور غرارہ کرنا، اور اگر روزہ ہے تو پھر غرارہ کرنے سے پرہیز ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا ہوتا ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا، یعنی جیسے ہم جب وضو میں ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو غسل جب فرض ہو جائے تو اس موقع پر جو ناک میں جو پانی ڈالنا ہے تو اس میں تھوڑا سا مبالغہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انسان کی جو ناک کی جو نرم ہڈی ہے نا وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اور تیسرا جو فرض ہے غسل کے اندر وہ یہ ہے کہ سارے جسم پہ پانی اس طرح سے بہانا کہ پورے جسم کے اوپر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔
تو اب اس میں ہمیں اس بات کی بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ وضو کو اللہ کرے ہم سنت کے مطابق بھی کرنے والے بنیں، غسل کو بھی سنت کے مطابق بھی کرنے والے بنیں، اور اپنی نمازوں کو بھی سنت کے مطابق پڑھنے والے بنیں۔ تو یہ ہو گئے 6 مرحلے۔ اور پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آخری مرحلہ، جو 7واں مرحلہ پل صراط پر ہر انسان کے ساتھ پیش آئے گا، وہ پچھلے 6 کے 6 مراحل سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہوگا حقوق العباد کی جانچ پڑتال کا، کہ 6 مرحلوں پر جو کامیاب ہو گیا، 7ویں اور آخری مرحلے پر اس کی زندگی کے اندر سے حقوق العباد کی جانچ اور پڑتال کی جائے گی۔ اور اس کے اندر علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے غالباً کچھ دن، یعنی چند دن پہلے یا آخری چند دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا کس کے باندھا ہوا تھا، یعنی جیسے آج ہمارے سر میں کوئی درد ہو جائے نا، تو گھروں کے اندر بھی جو ہماری پرانی جو خواتین ہوتی ہیں، انہوں نے اپنا کوئی دوپٹہ یا کوئی کپڑے کو نا انہوں نے سر کے اوپر نا کس کے باندھا ہوتا ہے سر درد کی وجہ سے۔ تو اس میں محدثین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آدھے سر میں درد تھا، جس کو ہم درد شقیقہ بھی کہہ لیتے ہیں، مائیگرین بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ اے فضل، میں نے یہ جو سر پہ یہ جو کپڑا باندھا ہوا ہے نا، اس کو ذرا اور مضبوطی کے ساتھ کس کے باندھو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کپڑے کو اور زیادہ کس کے باندھ دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ فضل مجھے بٹھاؤ، تو کہتے ہیں کہ میں نے بٹھا دیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سہارا دے کے کھڑا کرو، تو کہتے ہیں میں نے سہارا دے کے کھڑا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سہارا دے کر مسجد نبوی میں لے چلو، تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہم مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ تو جب مسجد نبوی میں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل مجھے ممبر پر بٹھاؤ، تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر بٹھا دیا۔ تو اس وقت مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا اور نماز کا بھی وقت نہیں تھا، تو فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فضل جاؤ مدینہ منورہ میں اعلان کر کے سارے مردوں کو مسجد نبوی میں جمع کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس وقت میں مدینہ منورہ چھوٹا سا ہی تھا، اتنا بڑا نہیں تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں پھر مدینہ منورہ شہر میں لوگوں کے پاس گیا، ان کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچایا کہ آپ سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں یاد کر رہے ہیں۔ تو جب سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، آتا ہے کہ مسجد نبوی بھر گئی۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو یہ مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی تمہاری طرح ہی کا ایک انسان ہوں۔ پوری زندگی کے اندر اگر میں نے تم میں سے کسی کا کوئی حق مارا ہو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، کسی کا کوئی جانی یا مالی حق میرے اوپر ابھی باقی ہے، تو وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ تو اب سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں ایک صاحب تھے، ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ،
آپ کے ذمے میرے 3 دینار باقی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ میں تمہیں جھٹلانے کے لیے نہیں پوچھتا، بلکہ ویسے ہی اپنی معلومات کے لیے پوچھتا ہوں کہ وہ کیسے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ نے کسی کو بطور یعنی جیسے امداد کے 3 دینار دینے تھے، کچھ رقم دینی تھی، تو اس موقع پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، تو میں نے آپ کو وہ 3 دینار دیے اور آپ نے پھر وہ 3 دینار آگے اس سوال کرنے والے کو دے دیے، تو وہ 3 دینار ابھی آپ کے ذمہ باقی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ اس کو 3 دینار میری طرف سے ادا کرو۔ تو وہ 3 دینار ان صاحب کو دیے گئے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان مدینہ منورہ کی عورتوں کے لیے فرمایا، اور پھر مدینہ منورہ کی جو اس وقت میں جو خواتین تھیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جمع ہوئیں، اور ان خواتین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ اگر تم میں سے کسی کے اوپر میرا کوئی حق ہے، وہ جانی ہے، مالی ہے، بدنی ہے، وہ کوئی سا بھی ہے، تو وہ آج مجھ سے واپس لے لے۔ تو اب اس میں محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال اطہر سے پہلے مدینہ منورہ کے مردوں کے اندر الگ اعلان فرمایا اس کے بارے میں، اور مدینہ منورہ کی خواتین کے اندر اس کے لیے الگ سے اعلان فرمایا۔ تو اور پھر یہ جو مرحلہ ہے آتا ہے کہ جو پچھلے 6 مرحلے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ کٹھن اور سخت ہوگا۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لکھا ہے کہ پچھلے 6 مرحلوں میں پل صراط پر کامیاب ہو کر نکل جانے والے اکثر لوگ اس 7ویں مرحلے کی وجہ سے جہنم میں گر جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو ان 7 مرحلوں میں کامیاب ہوگا اس کو پھر پل صراط سے گزر کر جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ بھائی تو اب ہم سب کے ساتھ ہی یہ مرحلے پیش آنے ہیں بھائی، تو اس لیے حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں تو ہمیں دنیا کے اندر ہی نا ان کی ادائیگی کی پوری جو ہے نا وہ کوشش اور اہتمام کرنا